عزیز طلباء طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی معروف نظم جواب شکوہ کے حوالے سے۔ شکوہ اور جواب شکوہ کے تعارف اور پس منظر کے حوالے سے اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے شکوہ پر بات کرتے اور اس کے بعد ہم جواب شکوہ پر بات کرتے، لیکن چونکہ جواب شکوہ نظم جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے اور طلبہ کا اصرار ہے کہ اس نظم کے حوالے سے پہلے بات کی جائے، تو بہتر میں نے یہی سمجھا کہ ہم اس نظم پر بات کر لیتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح، اور اس کے بعد ہم جب یہ کر لیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ شکوہ نظم پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس مکمل نظم کو تو نہیں کر پائیں گے، اس کے کچھ بند جو ہے وہ آج ہم ان پر بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلا بند۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: طاقت پرواز، اڑنے کی صلاحیت، قدسی الاصل، اصل میں پاکیزہ مقدس، رفت بلندی، گردوں آسمان، فتنہ گر فتنہ پیدا کرنے والا، ہنگامہ کھڑا کرنے والا، سرکش باغی نافرمان، نالہ فریاد شکایت، بے باک بے خوف نڈر۔ آئیے اب ہم اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس شعر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بات دراصل شکوہ ہے، یعنی علامہ اقبال کی جو نظم شکوہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بات چونکہ دل سے نکلی ہوئی تھی، وہ نظم چونکہ دل سے نکلی ہوئی تھی، اس لیے جو ہے وہ اس نے اثر کیا، وہ نظم جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یعنی دل سے نکلی ہوئی بات جو ہے اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، اس میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ پرواز کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس بات کی، بشرطے کہ وہ بات دل سے نکلی ہوئی ہو، وہ بات خالص ہو اور وہ بات حقیقت پر مبنی ہو۔ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، یعنی وہ بات جو ہے وہ بات اصل میں جو ہے وہ مقدس ہوتی ہے، وہ بات اصل میں پاکیزہ ہوتی ہے جو کہ دل سے نکلتی ہے، اور وہ بات رفت پہ نظر رکھتی ہے، یعنی وہ بات دل سے نکلتی ہے لیکن اس کی جو نظر ہے وہ بلندی پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، وہ بہت ہی بلندی تک جو ہے وہ پہنچنا چاہتی ہے۔ خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، خاک یعنی زمین دھرتی، زمین سے وہ آواز اٹھتی ہے لیکن اس کا گزر جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کا گزر آسمانوں تک جو ہے وہ اس کا گزر ہوتا ہے اس بات کا جو دل سے نکلتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، یعنی جو خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ علامہ اقبال کا عشق تھا اس کا ذکر جو ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہے کہ وہ فتنہ گرو سرکشو چالاک، فتنہ گر یعنی یہاں پر فتنہ تو فساد کے معنوں میں ہے، لیکن شاعر نے اس کو برتا ہے کہ یعنی اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اس نے ایک ہلچل جو ہے اس نے پیدا کر دی، اور اس میں ایک سرکشی تھی، وہ جو عشق تھا اس میں ایک ہلچل تھی، اس میں ایک ہنگامہ آرائی تھی، اور اس کے اندر ایک سرکشی یعنی بغاوت کا عنصر بھی اس کے اندر، ایک نافرمانی کا عنصر بھی اس کے اندر موجود تھا،
اور پھر ساتھ اس کے اندر جو شاعر نے برتا ہے کہ چالاک، یعنی اس میں ایک ہوشیاری تھی، اس میں ایک عیاری بھی اس کے اندر شامل تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا، یعنی وہ جو نڈر جو فریاد تھی، وہ جو بے خوف ایک صدا تھی، وہ صدا جو ہے وہ آسمان کو چیر کر جو ہے وہ عرش تک اس نے رسائی حاصل کر لی۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ بند ہے، یہ آغاز ہے جواب شکوہ کا، اور اس میں شکوہ کا جو اثرات ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یعنی جب شکوہ نظم لکھی گئی تو اس کا کیا اثر ہوا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ چونکہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، لہذا اس کا اثر ہوا، اس کے اندر اثر پذیری تھی، اور اس نے پرواز کی۔ وہ جو شکوہ تھا، وہ جو آواز تھی، وہ جو فریاد تھی، شکایت تھی، اس نے پرواز کی، اور وہ پرواز جو ہے وہ آسمان تک اس نے رسائی حاصل کی۔ وہ چونکہ اصل میں وہ مقدس تھی، اصل میں وہ پاکیزہ یعنی خالص بات تھی، دل سے نکلی ہوئی بات تھی، تو وہ رفت پہ اس نے نظر رکھی، وہ بلندی پر وہ بات پہنچی، اور زمین سے اٹھ کر وہ آسمان تک وہ بات جو ہے وہ پہنچ گئی۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، یعنی وہ جو عشق تھا، جو اس میں جس عشق کا اظہار کیا گیا تھا، اور عشق کی بدولت ہی وہ فریاد اور وہ شکایت کی گئی تھی، تو اس میں بظاہر تو ایک فتنہ کی یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کی اور ایک بغاوت کا عنصر اس میں موجود تھا، لیکن اس میں ہوشیاری یہ تھی، اس میں چالاکی یہ تھی کہ اس آواز نے جہاں تک جانا تھا وہاں تک اس نے رسائی حاصل کر لی، یعنی آسمان کو وہ نڈر اور بے باک آواز جو ہے، وہ فریاد جو ہے وہ چیرتی ہوئی آسمان پر پہنچ گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ اب ہم آ گئے ہیں دوسرے بند پر، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ پیر گردوں بوڑھا آسمان، پیر بوڑھا ضعیف اور گردوں آسمان، سرے عرش بری عرش کی بلندی پر، عرش بری یعنی بلند عرش، سرے عرش بری عرش کی بلندی پر، اہل زمین زمین کا رہنے والا، زمین کا باشندہ، زمین کا باسی، پوشیدہ چھپا ہوا، رضواں جنت کا نگہبان، جنت کے انتظامات سنبھالنے والا فرشتہ۔ تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، یعنی جب پہلے بند میں جو بات کی گئی تھی، یعنی وہ شکوہ جب جو ہے وہ آسمان کو چیر کر جب پہنچ گیا آسمان پر، عرش پر، تو وہاں پر جو ہے، وہاں پر جو موجود چیزیں ہیں، جو وہاں پر جو موجود اشیاء ہیں، ان میں جو ہے وہ آپس میں ایک گفتگو شروع ہو گئی کہ یہ آواز جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ تو پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، یعنی آسمان جو ہے وہ اس آواز سے چونک پڑا، اور اس نے کہا کہ کیا یہاں پر کوئی ہے، کوئی موجود ہے، یہ آواز جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ تو بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، تو سیارے جو تھے انہوں نے اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو عرش بری پر کوئی آواز ہے جو آ رہی ہے، یہ تو یہاں پر موجود آواز ہے، یعنی وہاں پر ایک خاموشی ہے، اور اس خاموشی میں جو یہ فریاد تھی، یہ نالا تھا، یہ جو شکوہ تھا، اس نے ایک ہلچل برپا کر دی، اور وہاں پر اس کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، چاند نے جو ہے وہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو آواز ہے، چونکہ چاند کا زمین کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، تو وہ جو ہے زمین کی آوازوں سے بہت حد تک آگاہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آواز جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی اہل زمین کی آواز ہے، جیسے زمین پر رہنے والے کسی شخص کی آواز لگتی ہے مجھے۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، اور کہکشاں نے بھی کہا کہ یہ آواز جو ہے وہ ایسے آئی ہے جیسے یہیں پر کوئی چھپا ہوا ہے اور اس کی آواز ہے، یعنی اتنی بلند آواز ہے، یہ کوئی دور سے آتی ہوئی آواز جو ہے وہ نہیں لگ رہی، بلکہ جس بلند آہنگ کے ساتھ وہ آواز آئی ہے وہ لگتا ہے کہ یہیں پر کوئی موجود ہے، یہیں پر کوئی چھپا ہوا ہے جس نے یہ آواز دی ہے۔
کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یعنی اس فریاد کو، اس شکوے کو اگر وہاں پر کوئی سمجھ سکا تو وہ کون سمجھا؟ وہ رضواں سمجھا، یعنی جنت کا جو دربان تھا، جنت کا جو نگہبان تھا، وہ جو ہے وہ میری اس آواز کو سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یعنی وہ جو ہے وہ درست ترین تفہیم تک پہنچ گیا اس آواز کی، اس آواز کو اس نے بالکل درست سمجھا کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ آواز کس کی ہے اور یہ کون ہے جس نے یہ آواز دی ہے۔ یعنی اس نے اس آواز کو، اس شکوے کو بالکل درست سمجھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی ایسے شخص کی آواز ہے جو جنت سے نکالا گیا جو انسان تھا، یہ اس کی آواز ہے۔ چونکہ وہ جنت کا دربان ہے، جنت کا نگہبان ہے، تو وہ انسان سے جو ہے وہ آگاہ ہے، اس کی آواز سے آگاہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اس نے جو ہے وہ درست اندازہ لگایا کہ یہ جو آواز آئی ہے، یہ جو شکوہ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ایک ایسے فرد کا ہے جو جنت سے نکالا گیا ہے، یہ اس انسان کا شکوہ ہے جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ امید ہے اس بند کی آپ کو تفہیم ہو گئی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ عزیز طلبہ، ہم آگے ہیں تیسرے بند کی جانب، ہم پڑھتے ہیں: تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ راز، چھپی ہوئی بات، تگ و تاز، کوشش، پہنچ، رسائی۔ خاک کی چٹکی، خاک کی چٹکی سے یہاں مراد انسان لی گئی ہے۔ سکان زمیں، زمیں کے رہنے والے، ساکنان زمیں، مکیں، رہنے والے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، جس طرح پچھلے بند میں ہم نے بات کی کہ وہ آواز، جب شکوہ کی آواز جو ہے وہ نالہ بے باک جو تھا وہ آسمان کو چیرتا ہوا جب وہاں پر پہنچا، تو وہاں پر جو آسمان پر جو موجود اشیاء ہیں، آسمان پر موجود جو مخلوقات ہیں، ان کے درمیان ایک اس کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ بند جو ہے وہ اسی تسلسل میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، یعنی اس آواز کو سن کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ گئے، وہ بھی حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ آواز جو ہے اتنی پرسکون جگہ پر، جہاں پر ایک طویل مدت سے جو ہے وہ خاموشی ہے، تو یہاں پر یہ آواز جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، یعنی عرش پر جو موجود فرشتے ہیں، عرش پر موجود جو دیگر مخلوقات ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ یہ راز نہیں کھل رہا کہ یہ آواز جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ بھی ابھی اس بات کو کھوج رہے ہیں، اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، وہ اس بات پر حیرت زدہ ہیں، اس بات پر حیران ہیں، یعنی جس طرح چاند جو ہے وہ کہتا ہے کہ اہل زمین ہے کوئی، تو اس بات کو لے کر وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا انسان جو ہے وہ زمین کی پستی سے اتنی بلندی تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ یہاں تک آ سکتی ہے۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، یعنی وہ تو ایک مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، خاک سے بنا ہوا انسان ہے، اور زمین پر جو ہے وہ رہتا ہے، زمین اس کی بستی ہے، تو کیا وہ اتنی پرواز جو ہے وہ خاک کی چٹکی، ایک تحقیر کے انداز میں بات کی گئی ہے کہ یعنی خاک پر رہنے والا جو انسان ہے وہ ایک مٹھی برابر خاک ہے، وہ اس کی اتنی رسائی ہو چکی ہے کہ وہ آسمان تک جو ہے وہ اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہاں تک اس نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ یعنی اب جو ہے وہ اس پر ایک انداز سے وہ طنز کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین کے رہنے والے ہیں، سکان زمین، زمین کے رہنے والے، زمین کے باسی، زمین کے ساکنان جو ہیں، وہ آداب سے، جو عرش کا جو ایک ادب ہے، اس کا جو ایک تقدس ہے، اس سے وہ بالکل غافل ہیں، اس سے وہ بالکل بے بہرہ ہیں،
اور شوق و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، یعنی یہ بالکل ہی ایک نافرمانی کی حد تک یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ غافل ہیں اور یہ شوق ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ یہ آداب کی حد سے جو ہے وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی آواز کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ پستی میں رہنے والے لوگ، اپنی حدود میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں تک ان کی آواز کیسے پہنچ گئی ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ وہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اگلے بند کی جانب۔ اس قدر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہم اگر عشق کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ مشکل الفاظ کے معنی: برہم، خفا، ناراض۔ مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ مراد ہے، انسان مراد ہے کہ جن کو جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا۔ عالم کیف سرور و مستی کا عالم، دانائے رموز کم، یعنی کم کا جو علم ہے، اس کے جو راز ہیں اس کا وہ دانا ہے، اس سے وہ آگاہ ہے، اس کا وہ ماہر ہے۔ اور کم کا علم کیا ہے؟ یعنی کمیت کے علم کا ماہر ہے انسان، کمیت کے علم سے اسے آشنائی ہے، اس سے وہ واقف ہے، اور کمیت کا علم ناپ تول کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیزوں کو کوانٹٹی کے اعتبار سے تو وہ جانتا ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے معیاری حوالے سے وہ چیزوں کو نہیں جانتا، مقداری حوالے سے وہ چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس جانب جو ہے وہ اشارہ ہے یہاں پر۔ عجز، عاجزی، انکسار، اسرار، راز۔ اسرار جو ہے وہ سر کی جمع ہے، سر، راز، اور اسرار راز کی جمع۔ نامحرم یعنی ناواقف ہے، انجان ہے، ناآشنا ہے وہ۔ ناز، فخر، غرور۔ طاقت گفتار، بولنے کی طاقت، بولنے کی صلاحیت۔ تو یہ جس طرح پچھلے بند میں ہم نے بات کی تھی، اسی کا جو تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے، یعنی وہاں پر جو مخلوقات جو ہیں اس شکوے کے وہاں پر پہنچنے پر جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، اور یہ جو شکوہ ہے یہ کس نے کیا ہے، اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس قدر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اتنا شوق ہو چکا ہے، اتنا نڈر ہو چکا ہے، اتنا بے باک ہو چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے بھی وہ خفا ہے اور ناراض ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، یعنی اس کا تو بہت بڑا مرتبہ تھا، یعنی تو کیا یہ وہی انسان ہے؟ یعنی یہ اتنی بڑائی اور اتنی عظمت کا مالک انسان تھا، لیکن آج اس کا لہجہ جو ہے وہ اتنا تلخ ہو گیا ہے، آج اس کی بات کے اندر جو ہے وہ اتنی بے باکی جو ہے وہ کیسے آ گئی ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، یعنی وہ ایک مستی کے عالم میں ہے، ایک سرور کے عالم میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور وہ عالم ہے یعنی کمیت کا جو علم ہے اس کا وہ ماہر ہے، لیکن بات کیا ہے، ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، لیکن وہ عاجزی کے جو راز ہیں، عاجزی کی جو افادیت ہے، عاجزی کی جو خوبی ہے اس سے وہ ناآشنا ہے، اس سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ یعنی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی کتنی جو قیمت ہے اس سے وہ مکمل طور پر بے بہرا ہو چکا ہے، وہ عاجزی کی اہمیت اور افادیت کو نہیں سمجھتا، اس سے وہ نامحرم ہے، اس سے وہ ناواقف ہے، اس سے وہ ناآشنا ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ یعنی انسان کو ناز ہے کس چیز پر؟ اس کو فخر ہے، غرور ہے اپنے بولنے کی صلاحیت پر، اور بول سکنے کی صلاحیت جو اس نے حاصل کی ہے، گفتار کی جو صلاحیت اس نے حاصل کی ہے اس پر وہ بہت فخر کر رہا ہے، اس پر وہ بہت غرور کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اس نے بولنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن بات کرنے کا جو سلیقہ، بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس نے نہیں سیکھا۔ یعنی اس کی گفتگو جو ہے، اس کی جو بات جو ہے
وہ آداب کی حدود کے اندر نہیں ہے، حد ادب میں نہیں ہے، بلکہ حد ادب کو پھلانگ رہی ہے اس کی بات، جس کی بابت جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بات کرنے کی صلاحیت پر فخر اور غرور کر رہا ہے، لیکن وہ بات کرنے کے آداب سے واقف نہیں ہے، بات کرنے کے سلیقے سے واقف نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے چند بند جواب شکوہ کے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے مشکل الفاظ بھی اور ہم نے مختصر اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔